وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا معصوم بعده لا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز اساتذہ کرام اور علماء کرام اور میرے بزم انور کے جعلی دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے چند منٹ فضیلت القرآن کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرتا ہوں. اللہ تعالی حق و وزل سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق بات کہنے، آپ کو سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ لارے بابرکت مقدس کتاب ہے جس میں تمام سابقہ انبیاء پر نازل کیے کی کتابوں اور صحیفوں کی معتدل اور مناسب تعلیمات درج ہیں. قرآن مجید اس کائنات کے لیے روح اور حقیقی حیات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو باقی تمام کتابوں سے، باقی تمام صحیفوں سے اعلیٰ و ارفع قرار دیا اور فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے اس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. سامعین محترم، جب میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن ذرا تو بتا تیرا نام کیا ہے، قرآن نے جواب دیا قرآن مجید، کہ میرا نام قرآن ہے. پھر میں نے قرآن سے مخاطب ہو کر کہا اے قرآن ذرا تو بتا تو کس زبان میں نازل ہوا، تو قرآن نے جواب دیا. سامعین محترم ذرا غور فرمائے، قرآن نے جواب دیا بلسان عربی مبین، کہ میں عربی زبان میں نازل ہوا. پھر میں نے قرآن سے مخاطب ہو کر کہا اے قرآن ذرا تو مجھے بتا کہ تیری حفاظت کا ذمہ کس نے لیا. قرآن نے کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ میری حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا. سامعین محترم، پھر میں نے قرآن کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے قرآن ذرا تو بتا تو میں کسی قسم کے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. تو قرآن نے مجھے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ میں وہ کتاب ہوں میرے میں کسی قسم کے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. سامعین محترم، پھر میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن ذرا تو بتا تو کہاں رہا. قرآن نے جواب دیا فی لوح محفوظ، کہ میرا مسکن لوح محفوظ تھا. پھر میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو ذرا بتا تو تجھے کس نے لایا. قرآن نے کہا نزل بہ الروح الامین، کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے. سامعین محترم، پھر میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن ذرا تو بتا تو کس پر آیا. قرآن نے کہا نزل علی محمد، کہ میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آیا. پھر میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن ذرا تو بتا کہ یہ بھیجا کس نے. تو قرآن نے کیا جواب دیا. قرآن نے کہا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ مجھے خالق کائنات نے بھیجا. پھر میں نے قرآن کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے قرآن ذرا تو بتا تو کس لیے آیا، تو کس کام کے لیے آیا، تو کس مشن کے لیے آیا، تو کس مقصد کے لیے آیا. تو قرآن نے جواب دیا ہدی للناس، کہ میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے، میں انسانوں کی ہدایت کے لیے لایا گیا ہوں. سرکار دو عالم، فخر مجسم، شافی محشر، ساقی کوثر، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، سید البشر، سید الانبیاء نے فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھے پھر دوسروں کو سکھائے. کملی والے نے ارشاد فرما دیا ان اشرف امتی حاملۃ القرآن، بے شک میری امت کے معزز ترین لوگ حاملین قرآن ہوں گے. کملی والے نے ایک اور ارشاد فرمایا اور قرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں سفارشی ہوگا یا تیرے خلاف ہوگا. سامعین محترم، اس قرآن کو جب نازل کرنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ اگر ہم اس کتاب کو
کلام کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو دیکھ لیتا پہاڑ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دب کر پھٹ جاتے. یہ قرآن ہمیں سیدھا راستہ بتاتی ہے اور جنت کی خوشخبری دیتی ہے. سامعین محترم، اس قرآن جیسا کوئی ہم نشین نہیں کہ ہم جتنا بھی اس کو پڑھیں ہم کبھی اکتاتے نہیں، اور جتنا اس کو دہرایا جائے اتنی اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. جب قرآنی آیتوں سے حافظوں نے، قاریوں نے، مولویوں نے، مفتیوں نے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی تو میں نے ان سے کہا تمہیں اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی مل چکی ہے، اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا اور یہ اعلان کرتے رہنا کہ سنتے سنتے نغمائے محفل بدعات کو، کہ سنتے سنتے نغمائے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو ہے. آؤ سنائیں ہم بھی تمہیں نغمائے توحیدی بھی، پارا جس کی رحم تورے ہدا ہونے کو ہے. گرتا تیر تیرے دل پر کچھ نہ ہو، وہ ہے جس میں خاشعا متصدیاں ہونے کو ہے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. السلام.